السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بچوں کی ڈیورمنگ کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ بچوں کی ڈیورمنگ کتنی ضروری ہوتی ہے اور کس عمر میں کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے۔ ڈیورمنگ کے بارے میں انتہائی کیا افسوسناک بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ دیہاتی ماحول میں خاص طور پہ کوئی اتنی زیادہ اس کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا گیا، تو اس کی اہمیت کا زیادہ لوگوں کو علم نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈیورمنگ نہیں کرتے۔ بکری کے بچوں کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں، کیونکہ عام طور پہ ہمارے دیہاتی ماحول میں جو جانور ہوتے ہیں وہ باہر چرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ گھر پہ وہ کوئی انہیں باقاعدہ طور پہ خوراک نہیں دی جاتی۔ تو وہ عام طور پہ جب بچے 1-1.5 ہفتے کی ہوتے ہیں تو وہ ماؤں کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ جا کے وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ جو باہر جانور جاتے ہیں وہ جہاں پہ جا کے جو بھی چیزیں پتے پتے کھاتے ہیں، گھاس تو بکریاں نہیں کھاتی، وہ پتے شتے کھاتی ہیں یا جڑی بوٹیاں کھا لیتی ہیں، تو اب ان پہ مٹی ہوتی ہے پڑی ہوئی۔ اب مٹی بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر جب مٹی ہو یا جو پتے ہوتے ہیں یا جو بوٹیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر کیڑے بھی ہوتے ہیں اور کیڑوں کے انڈے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب جانور وہ استعمال کرتا ہے، وہ جڑی بوٹیاں کھاتا ہے، تو وہ کیڑے اور ان کے انڈے بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پتے وغیرہ باہر جانور کھاتے ہیں ان کے اوپر مٹی کافی ہوتی ہے، تو مٹی بھی جب جانور کے پیٹ میں جاتی ہے تو وہ بھی کیڑے پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم کیونکہ ڈیورمنگ نہیں کرتے، ڈیورمنگ کا کوئی ماحول نہیں ہوتا دیہاتی علاقے میں خاص طور پہ، تو بچوں کی جو گروتھ ہے وہ نہیں ہو پاتی، تو اچھے جانور ان کے بچے بھی بالکل چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں، کوئی ویٹ گین نہیں کرتے۔ مطلب اگر ایک اچھے جانور کو 5-7 کلو اگر وزن اپنا بڑھانا چاہیے مہینے میں، تو وہی دیہاتی علاقے میں جو بعض اوقات اس طرح ڈیورمنگ نہ کرنے کی وجہ سے وہی بچے بعض اوقات کو 2-2.5 کلو پہ ہی رک جاتے ہیں۔ تو وہ جو 6 ماہ کا مطلب بچہ ہوتا ہے نا، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی مطلب بالکل چھوٹا سا ہی لگتا ہے۔ تو سال کا بھی ایسے لگتا ہے کہ چھوٹا سا ہے، لیکن وہ سال کا ہو چکا ہوتا ہے، تو وزن بھی بڑا کم وہ حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے وہ کوئی اچھے بریڈ والے جانور نہیں بن پاتے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ شوقین حضرات یا کوئی بھی اچھا جانوروں کو پسند کرنے والا بندہ یا بریڈ کے لحاظ سے کوئی اگر بندہ خریدنا چاہے جانور، تو پھر وہ جانور وہ نہیں خریدتا، کیونکہ وہ اپنے قد کاٹھ نہیں بناتے نا، نہ ہی ان کا وزن بنتا ہے۔ تو وہ ہوتا کہ عموماً پھر اس طرح کے جانور بیچارے باہر ہی گھومتے گھماتے ہی گلیوں میں اسی طرح ہی پیٹ میں کیڑے لیے ہوئی اکثر وہ پھر بیپاری حضرات انہیں لے جاتے ہیں، منڈیوں میں جا کے فروخت کر دیتے ہیں، یا پھر بعض اوقات کسائی حضرات جو ہیں وہ ان سے وہ خرید لیتے ہیں اور وہ جانور آخرکار کسائی کے بھٹے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ڈیورمنگ بڑی ضروری چیز ہے۔ ایک تو ہم کوشش کرنی چاہیے کہ خوراک کی اہمیت کو بھی ہم سمجھیں، مطلب بحیثیت قوم بھی ہم پاکستانی جو ہیں وہ خوراک کی اہمیت کے اتنے قائل نہیں ہیں۔ آپ جہاں پہ بھی دیکھیں دنیا میں ترقی یافتہ قومیں وہ اس چیز پہ بڑا یقین رکھتی ہیں، وہ اپنی خوراک کو اور اپنے جانوروں کی خوراک کو کبھی خراب نہیں ہونے دیتی، تو اس کی وجہ سے بھی ان کی عمر اور صحت بڑی شاندار رہتی ہے۔ وہ جانور بھی ان کی بڑی بھرپور پیداوار دیتے ہیں اور وہ بڑا لمبے عرصے تک وہ پیداوار دیتے ہیں۔ تو اس لیے ڈیورمنگ خاص طور پہ یہ بڑی اہم نوعیت کا ایک مسئلہ ہے، اور اس پہ لازمی طور پہ ہمیں کام بھی کرنا چاہیے، ہمیں اویئرنیس بھی لوگوں کو دینی چاہیے۔ تو ڈیورمنگ کا بنیادی طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے، بنیادی طور پہ ڈیورمنگ اس چیز کا نام ہے کہ ڈی ورمنگ مطلب کہ ورموں کو ختم کرنا۔ ورم ہوتے ہیں کیڑے، پیٹ کے کیڑے، تو وہ اس طرح کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض اوقات پیدائشی طور پہ بھی اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے وہ اس طرح کے جو اگر اس کے ماں کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ کسی حد تک وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ بڑا ہوتا ہے 1 ہفتے کا ہوتا ہے تو تقریباً وہ آگے پیچھے منہ مارنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر تو وہ بچے بعض اوقات مٹی کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور مٹی میں بعض اوقات وہ انڈے ہوتے ہیں کیڑوں کے یا کیڑے ہوتے ہیں وہ ان کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، یا مٹی بذات خود کیڑے بنانے کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے جب بچے 1 مہینے کے ہو جائیں تو ان کی ڈیورمنگ کر دینی چاہیے، 1 مہینے کے بچے کی ڈیورمنگ کر دینی چاہیے۔ اب ڈیورمر عام طور پہ ہمارے پاس 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک تو دیسی ڈیورمر ہو گئے، جس میں یہ جو اس کے کدو کے بیج ہو گئے
یا پھر یہ نیم کے پتے یا پھر اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. کوار گندل بھی ڈورمر کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. یہ جو انار ہوتا ہے اس کے خشک چھلکے جو ہوتے ہیں انہیں بھی پیس کے کھلائیں تو یہ بھی ڈیورمر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. مطلب قدرتی چیزوں میں بھی کافی ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن عام طور پہ عموماً ہمارے ہاں قدرتی ڈیورمر استعمال نہیں کیے جاتے نا. تو دوسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے جو ہماری کہہ لوں کہ ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں. انسانوں میں تو ایلوپیتھک ہی کہتے ہیں، لیکن حیوانوں میں آپ ویٹرنری میڈیسنز کہہ لیں. تو اس میں اب لیکوڈ بھی آتے ہیں اور خشک بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ ہومیوپیتھک بھی ہے، اس میں بھی ظاہری مطلب ضروری کوئی نہ کوئی میڈیسن جس طرح کی ہوں گی، لیکن ان کا استعمال ہمارے یہاں کیونکہ زیادہ نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے. لیکن جو دوسری ادویات ہیں اس میں پلانے والی کافی ساری ادویات آتی ہیں، کھلانے والی بھی آتی ہیں، تو وہ دونوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب ان کا استعمال کیا کرنا ہے آپ نے، وہ باڈی ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے. کوئی بھی یاد رکھ لیں میڈیکیشن ہے وہ باڈی ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے جانور کو اس کے جسمانی وزن کے حساب سے دوائی دینی ہوتی ہے. تو وہ دوائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے وزن پہ یہ اتنی دوائی سے دینی ہے. تو جب آپ کا بکری کا بچہ 1 مہینے کا ہو جائے تو آپ نے اس کی ڈیورمنگ کر دینی ہے. اسے وہی کوئی بھی میڈیکل سٹور سے، جانوروں والے میڈیکل سٹور سے بکریوں کو دینے والی آپ نے لے آنی ہے دوائی، اور اس کے اوپر لکھی گئی ہدایات کے مطابق آپ نے 1 ماہ کی عمر کے بکری کے بچے کی ڈیورمنگ کر دینی ہے. اچھا اس کے بعد جب وہ 2 ماہ کا ہو تو پھر کرنی ہے، پھر 3 ماہ کا ہونے پہ اور پھر 4 ماہ کا ہونے پہ. یہ 4 ماہ آپ نے ہر ماہ بکری کے بچے کی ڈیورمنگ کرنی ہے. اچھا اس کے بعد اگر آپ نے جانور آپ نے فارم پہ رکھنے ہیں تو پھر 6 ماہ بعد ڈیورمنگ کر دینی چاہیے فارم پہ موجود جانوروں کی. اور اگر آپ نے جانور کو باہر نکالنا ہے، چرائی کا کوئی نظام ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہر 3 ماہ بعد آپ اس کی ڈیورمنگ کر دیں. بعض لوگ 4 ماہ بعد بھی کر دیتے ہیں. اگر 4 ماہ بعد کریں تو سال میں 3 بار بن گئی، اور اگر 3 ماہ بعد کریں تو سال میں 4 بار بن گئی. تو جن کے جانور ان علاقوں میں ہیں جہاں پہ وہ سمجھ جائیں کہ گند زیادہ ہے تو ان کے انفیکٹڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، یعنی کہ پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں ان کے. تو وہ جانور کو دیکھ کے بھی محسوس ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ کے بھی محسوس ہو جاتا ہے. اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ نیٹ پہ اگر تلاش کریں نا، فیمیکا شاید اسے کیا کہتے ہیں، اس طرح کا نام ہے. تو آنکھیں دیکھ کے وہ چیک ہوتا ہے، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. مینگنیوں کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ مینگنی میں کتنے کیڑے انڈے آ رہے ہیں کیڑوں کے. تو لیکن اس کے لیے لیبارٹری جانا پڑے گا، اور بعض جگہوں پہ لیبارٹری کی سہولت نہیں دستیاب ہوتی. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ جانور گروتھ ٹھیک نہیں کر رہا، اس کا جو بال ہیں وہ کھردرے ہو چکے ہیں، جسم خشک ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ محسوس کریں کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں. کیونکہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ پیٹ میں موجود خوراک کھاتے ہیں، منرلز وغیرہ کھا لیتے ہیں. تو اس طرح جانور کو مختلف قسم کی ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں، یعنی کہ مختلف چیزوں کی کمیاں واقعہ شروع ہو جاتی ہیں نا اسے. تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں. تو اگر ہم ٹائم سے اس کے کیڑے ختم کر دیتے ہیں بچپن سے ہی، تو جو کچھ وہ کھائے گا اس کے جسم کو لگے گا، جس سے وہ بڑی اچھی اس کے جسم میں چمک آ جائے گی اور وہ بڑی اچھی گروتھ بھی کرے گا. لیکن اگر ہم ڈیورمنگ نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ اس کے پیٹ میں کیڑوں کی مقدار بڑھتی جائے گی، اور اس کی جو خوراک وہ ہم اسے دے رہے ہیں کھانے کے لیے، اس میں سے بڑا حصہ وہ کیڑے ہی کھا جایا کریں گے. تو کیڑوں کا کھایا ہوا بکری کے بچے کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کھا کے تو اس کا فضلہ بنا دیں گے، تو جو بکری کے بچے کے فضلے کے ساتھ ہی باہر آ جائے گا. تو بظاہری طور پہ وہ بچہ کھا بہت زیادہ ہو رہا ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں کہ یار کھاتا بڑا ہے لیکن لگتا نہیں. تو اس میں اس کی نشانیاں بھی کچھ ہوتی ہیں، مطلب اس کا پیٹ بڑا ہو جائے گا، موٹا ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں نکل آئیں گی، خاص طور پہ جو اس کی پیٹ کی ہڈیاں ہیں وہ واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ ہر ایک جانور میں تقریباً ہوتا ہے. آپ بھینس گائے کو دیکھ لیں، گھوڑے کو دیکھ لیں، ان کا پیٹ بہت موٹا اور اوپر سے جو پنجر نظر آ رہا ہو نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، یعنی کہ یہ کھا رہا ہے کھائی جا رہا ہے لیکن اس کو لگ نہیں رہا. تو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں کہ وہی سارا کھا جاتے ہیں، تو اس بیچارے کو لگتا ہی نہیں. تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوا ہے، اپنے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس طرح کا جانور جب ہم نے اس کی ڈیورمنگ کی، خاص طور پہ جو باہر سے خریدا گیا ہو یا کسی اور بندے کے پاس ہو، لیکن اس کا پیٹ بڑا ہو اور اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، پیٹ کی ہڈیاں، جب اس کی ڈیورمنگ کی تو اتنے اس میں سے کیڑے نکلے کہ کیڑوں کے گچھوں کے گچھے نکلے.
تو مرغیاں بھی بڑے شوق سے یہ کیڑے کھاتی ہیں، تو مرغیوں نے حملے کر دیے ان پہ اور یقین کریں کہ بعض بات ایک ایک فٹ لمبے اس میں سے وہ سفید رنگ کے نا کیڑے نکلتے ہیں، ان کو مختلف ان کے نام ہوتے ہیں، تو مطلب ٹیپ وارمز اور اس طرح کے نا، تو وہ نکلتے ہیں۔ تو آپ خود ہی حیران ہو جائیں اگر وہ کیڑے آپ دیکھیں کہ یار یہ اتنے بڑے لمبے لمبے یہ کیڑے ہیں، تو یہ سارا یہی کھا جاتے ہیں، جانور نے کیا کھانا ہے۔ تو اس لیے ڈی ورمنگ بہت ضروری کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں انسان کو بھی بلکہ ڈی ورمنگ کرنی چاہیے، جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ڈی ورمنگ کرنی چاہیے۔ ڈی ورمنگ کیا ہوتا ہے کہ فلشنگ، یعنی کہ آپ ایسی چیز کھائیں جسے پیچس لگ دیں اور اس سے آپ کے پیٹ کے کیڑے کوڑے جو ہیں یہ صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جاندار کوئی بھی ہو اس کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں۔ اگر کیڑوں کو ہم ایک محدود مقدار تک اپنے اندر یا اپنے جانوروں کے اندر رہنے دیتے ہیں تو پھر اس کا نقصان اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ یہ ایک روٹین کا عمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کی مقدار جسم میں بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خوراک کا بڑا حصہ یہ کھا جاتے ہیں، اور ہم یا ہمارے جانور خوراک کھانے کے باوجود بھی ان کی صحت جو ہے نا وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بے انتہا کیڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو کا ہمارا یہی موضوع تھا کہ بکری کے بچوں کی ڈی ورمنگ پہ خاص توجہ دیں۔ جب پیدا ہو تو ہر 4 ماہ تک ہر ماہ اس کی ڈی ورمنگ کریں۔ اس کے بعد اگر آپ نے فارم کے اندر رکھنا ہے تو ہر 6 ماہ بعد اس کی ڈی ورمنگ کر دیا کریں، اور اگر آپ نے فارم سے باہر نکالنا ہے تو ہر 4 ماہ بعد اس کی ڈی ورمنگ کر دیا کریں۔ تو اس طرح آپ کے جانور کے پیٹ میں کیڑے کی مقدار بہت کم رہے گی، اور جو وہ کھائیں گے امید ہے کہ وہ پھر انہیں کو لگے گا، ان کے پیٹ کے کیڑے وہ چیزیں نہیں کھا سکیں گے کیونکہ وہ پیٹ میں تو ہوں گے نہیں۔ تو ان کی صحت بڑی شاندار ہوگی، اچھا ویٹ گین کریں گے، اچھا قد کاٹ بنائیں گے، اور وہی جو دیہاتوں میں عام گھومنے پھرنے والے اچھی نسل کے جانور جو صرف پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے گروتھ نہیں کر پاتے، پھر وہ بھی اچھی گروتھ کریں گے، اور کم از کم گھر والوں کا بھی جو مالک ہوں گے ان کا بھی دل نہیں کرے گا کہ اس طرح وہ بیپاری کو یا اس طرح کسائی کو وہ جانور اونے پونے دے دینا، تو وہ بھی پھر اس کے اچھے قیمت وصول کر پائیں گے اگر ان جانوروں کا معیار اچھا ہوگا، اور معیار تب بھی اچھا ہوگا کہ اگر ان کے پیٹ کے کیڑوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی آج کی ویڈیو کہ جس میں بکری کے بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے متعلق اس کی افادیت، اس کے نفع نقصان کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ اس بات کو نوٹ کر لیں، یہ بہت ضروری بات ہے، اس کے بغیر کبھی بھی ہم اچھے بکری فارمر نہیں بن سکتے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں رکھیں دعاؤں میں یاد، ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔